آپ کو زندگی دینے کا مطلب آپ کو گناہوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، نہ اس بوجھ کو ساری عمر اپنے کردار کے ساتھ چپکائے رکھنے کا نام زندگی ہے۔ زندگی تو تحفہ ہے مالک کا آپ کے لیے۔ اپنے رب کو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، کیوں اس نے خود کو غیب میں چھپا رکھا ہے تاکہ ہم ڈھونڈیں اس مالک کو، تاکہ یہ زندگی یعنی وقت دیا ہے اس میں بار بار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بار بار اس خوبصورت احساس کو محسوس کریں۔ تو پھر آپ کیوں اپنی زندگی کو گناہوں اور گناہوں کے بعد کے بوجھ کی نظر کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو اللہ نے صرف اپنے لیے آپ کو دے کر بھیجا تھا؟ گناہ ہوا ہے تو پھر سے رب کی طرف جائیں، معافی مانگے اور ڈھونڈ لیں اسے پھر سے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ اے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی تھی۔ کالی گھڑاؤں کے بعد سورج کی روشنی، رات کے بعد دن، نیند کے بعد بیداری، غم کے بعد خوشی، مشکل کے ساتھ آسانی، یہ ہر آن بدلتے ہوئے لمحات اس بات کی شاہد ہیں کہ یہ دنیا کس قدر عارضی ہے۔ یہاں کچھ بھی زیادہ دیر کے لیے رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں اس کی طرف ہماری توجہ کروائی ہے تاکہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں جہاں کہیں سٹک ہو گئے ہیں، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ یہ تو ہماری کہانی میں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ ہے۔ آگے ہماری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ ہمیں بس اپنے رب پر یقین کرنا ہے جو تمام جہانوں کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ اس دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، کوئی خوف سے تو کوئی کسی غم کو لے کے۔ ہم ان سے خود کو آزاد نہیں کروا سکتے، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں، ہم تہہ دل سے خود کو یقین دلوا سکتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس بات پر ثابت قدم ہو جائیں، اللہ ہی کو اپنا سرپرست اور ولی مان لیں، اور جم جائیں اس بات اور اس عمل پر، اللہ کے سوا ہر ایک سے لگائی امیدیں ہٹا کے صرف اس کو اپنی امیدوں کی ذمہ داری سونپ دیں، تو اللہ کہتا ہے ہمارے غموں اور خوف کو وہ دیکھ لے گا، تب ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ بے شک جو لوگ پکار اٹھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔